اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئک هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ تھی سورہ نور کی آیات 1 تا 5، اس کا لفظی ترجمہ اور مکمل ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ کہنے کی میں کوشش کروں گی۔ سورۃ، ایک سورت، انزلناہا جو ہم نے نازل کی، وفرضناہا اور لازم کیا اس کو، وانزلنا اور ہم نے نازل کی، فیہا اس میں، آیات بینات واضح آیتیں، لعلکم تاکہ تم، تذکرون یاد رکھو۔ الزانیۃ بدکار عورت، والزانی اور بدکار مرد، فاجلدوا تو تم کوڑے مارو، کل واحد ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، مئۃ 100 جلدۃ کوڑے، ولا تأخذہم اور نہ پکڑو نہ کھاؤ، بہما ان پر، رأفۃ مہربانی ترس، فی دین اللہ اللہ کے حکم میں، ان کنتم تؤمنون اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ولیشہد اور چاہیے کہ حاضر ہو، عذابہما ان کی سزا، طائفۃ ایک جماعت، من سے، مومنین مومن جمع مومن کی، الزانی بدکار مرد، لا ینکح نکاح نہیں کرتا، الا سوائے، زانیۃ بدکار عورت، او مشرکۃ یا مشرکہ، والزانیۃ اور بدکار عورت، لا ینکحها نکاح نہیں کرتی، الا زان سوائے بدکار مرد کے، او مشرکن یا شرک کرنے والا مرد، وحرم اور حرام کیا گیا، ذالک یہ، علی پر، مومنین مومن کی جمع، والذین اور جو لوگ، یرمون تہمت لگائیں، محصنات پاک دامن عورتیں، ثم لم یاتوا پھر وہ نہ لائیں، بأربعۃ 4 شہداء گواہ، فاجلدوہم تو تم انہیں کوڑے مارو، 80 جلدۃ کوڑے، ولا تقبلوا اور تم نہ قبول کرو، لہم ان کی، شہادۃ گواہی، ابداً کبھی، وأولئک یہی لوگ، ہم وہ، فاسقون نافرمان، الا الذین تابوا مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، من بعد ذلک اس کے بعد، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کر لی، فإنہ تو بے شک، اللہ غفور الرحیم بخشنے والا نہایت مہربان۔ یہ تھا لفظی ترجمہ۔ اب آئیے مکمل ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔
یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے۔ اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجموعہ ان کی سزا کو کھلی آنکھوں دیکھے۔ زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو۔ اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو اور وہ خود فاسق ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آئیے اب ہم مختصر تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں 3 صورتیں جن میں عورتوں کے خصوصی مسائل اور معاشرتی زندگی کے بارے میں تفصیل آئی ہے، اس میں سورۃ النور، سورۃ الاحزاب اور سورۃ النساء ہیں۔ تو اب ہم سورۃ النساء کی تفسیر مختصراً سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم پر یہ صورت نازل کی ہے اور اس کے احکام کو ہم نے تم پر فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی کھلی آیتیں ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس میں تمام باتیں واضح اور کھلی کھلی ہیں، ہر ایک کی سزا متعین کی گئی ہے۔ اور زنا کرنے والی مرد اور عورتوں کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، مرد اور عورتوں میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ۔ سورۃ النور کی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا، یعنی سورۃ النساء کی آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرما چکے تھے کہ جب تک مستقل سزا مقرر نہ کی جائے تو ان بدکار عورتوں کو گھر میں بند رکھو۔ پھر جب یہ سزا نازل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کے مطابق بدکار مرد عورت کی مستقل سزا مقرر کر دی گئی ہے۔ جو تم مجھ سے سیکھ لو وہ ہے کنوارے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے، اور شادی شدہ مرد عورت کو 100 کوڑے اور سنگساری کے ذریعے سے مار دینا۔ صحیح مسلم۔ پھر آپ نے شادی شدہ زانیوں کو عملاً سزائے رجم دی، اور 100 کوڑے جو چھوٹی سزا ہے بڑی سزا میں ملا دی گئی، یعنی اب شادی شدہ زانیوں کے لیے سزا صرف سنگساری رجم ہے، یعنی پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا جائے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں بھی، اس کے بعد خلفائے راشدین، عہد صحابہ میں بھی یہی سزا دی گئی۔ بعد کے تمام امت کے فقہاء علماء بھی اس کے قائل ہیں اور آج تک قائل ہیں۔ صرف خوارج نے اس سزا کا انکار کیا ہے، اور غیر اسلامی ممالک میں یہ سزا نہیں دی جا رہی ہے، یہ الگ بات ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سزا دینا، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے، یعنی ان کے اوپر ترس نہ کھائیں گنہگاروں پر۔ اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجموعہ ان کی سزا کو کھلی آنکھوں دیکھیں، یعنی ایک مجموعے کو جمع کیا جائے اور ان کے سامنے ان کو سزا دی جائے تاکہ یہ گناہ کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اور تیسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو، اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے، یعنی جیسا انسان ہوتا ہے اس کو ویسے ہی لوگ پسند آتے ہیں۔ یعنی جو شخص بدکاری کا عادی ہو اور نہ اس پر شرمندہ ہو نہ توبہ کرتا ہو تو اس کا مزاج ایسی ہی عورت سے ملتا ہے جو بدکار ہو، اس لیے اول تو بدکاری ہی کی کوشش میں رہتا ہے، اگر نکاح کرنا پڑ جائے تو وہ نکاح بھی ایسی ہی بدکار عورت سے
کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کافر مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جو عورت اس طرح کی عادی بدکار ہو، اس کا مزاج بھی بدکار مرد ہی سے ملتا ہے، اس لیے اس سے نکاح وہی کرتا ہے جو خود بدکاری کا عادی رہا ہو، اسے اس بات سے کوئی شرم محسوس نہ ہوتی ہو کہ اس کی بیوی بدکاری میں ملوث ہے، اور خود بھی ایسے ہی مرد کو پسند کرتی ہے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی بدکاری کو مشرک سے مشابہت دی گئی ہے۔ یعنی بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے لیے شریک زندگی تلاش کرتے وقت ان کی نیکی اور پاک دامنی کا ضرور خیال رکھیں۔ ہاں، یہ بھی واضح رہے کہ یہ حکم ان عادی بدکاروں کا ہے جنہوں نے اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کی ہو، لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگلی اصلاح کر لیں۔ اور اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، یعنی نیک عورت ہیں اس پر زنا کی تہمت لگائیں، پھر اگر وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو ان کی سزا ہے 80 کوڑے لگائیں۔ انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، کسی مقدمے میں بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ فاسق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آخری آیتوں میں فرما رہے ہیں، اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جھوٹی جو تہمت لگا رہے ہیں، اگر وہ توبہ بھی کر لے تو اس کو جو سزا جو 80 کوڑے کی ہے وہ پھر بھی دی جائیں گی۔ حد زنا کسے کہتے ہیں؟ جو زنا کرے اور اس کی سزا مقرر ہو جائے اس کو حد زنا کہتے ہیں۔ حد قذف وہ سزا ہے جو کسی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے اور اس کی سزا 80 کوڑے مقرر ہے۔ یہ ان 5 آیتوں میں یہ جملہ باتیں تھیں، زنا کی سزا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا۔ پھر اگلی آخری بہترین آیت ہے 5ویں آیت، یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور اصلاح کرنے والوں کو بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اس خبیث گناہ سے حفاظت فرمائے، زنا اور تہمت لگانے کی جیسی برائیوں سے ہمیں اور ہمارے نسلوں کی تا قیامت تک حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، واللہ اعلم۔